بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ یقیناً واقع ہونے والی گھڑی، کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی؟ اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے؟ ثمود اور عاد نے جملہ موجودات کو باہمی ٹکراؤ سے پاش پاش کر دینے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ پس قوم ثمود کے لوگ تو وہ حد سے زیادہ کڑکدار چنگھاڑ والی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد نہایت گرجدار تھی۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس عرصے میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جڑیں ہیں، سو تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کے باشندوں نے بھی بڑی خطائیں کی تھیں، پس انہوں نے بھی اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، سو اللہ نے انہیں نہایت سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ بے شک جب طوفان نوح کا پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں رواں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8۔ پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، سو اس وقت واقع ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی اور سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، اور یہ کائنات ایک نظام میں مربوط اور حرکت میں رکھنے والی قوت کے ذریعے سیاہ شگافوں پر مشتمل ہو جائے گی، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن ان کے اوپر 8 فرشتے یا فرشتوں کے طبقات اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية
فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ سو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ سو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا بلند و بالا جنت میں، جس کے خوشے پھلوں کی کثرت کے باعث جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیج چکے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کاش وہی موت کام تمام کر چکی تھی، آج میرا مال مجھ سے عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا، مجھ سے میری قوت و سلطنت بھی جاتی رہی۔ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة وذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ حکم ہوگا، اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ سو آج کے دن نہ اس کا کوئی گرم جوش دوست ہے اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ قرآن بزرگی و عظمت والے رسول کا منظم من اللہ فرمان ہے، جسے وہ رسالتاً اور نیابتاً بیان فرماتے ہیں، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ فنی اندازوں سے وضع کیا گیا ہو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اور اگر وہ ہم پر کوئی ایک بات بھی گڑھ کر کہہ دیتے تو یقیناً ہم ان کو پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہرگ کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں، اور واقعی یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور بے شک یہ حق الیقین ہے۔ سو اے حبیب مکرم، آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔